بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها من آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. کل جو بات چل رہی تھی اللہ کریم کی طرف سے، اللہ کے ذکر سے اعراض اور اس کی پرواہ نہ کرنا، اعمال میں حد سے گزر جانا اور اس کی سزاؤں کا ذکر ہو رہا تھا. پھر فرمایا کہ پہلی قوموں کا حشر دیکھتے ہیں، ان کی اجڑی ہوئی بستیوں میں سے یہ گزرتے ہیں، کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ فرمایا ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى. اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے اوقات مقرر نہ ہو چکے ہوتے، فیصلے طے نہ ہو چکے ہوتے، اور یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ ہر ایک کو فلاں وقت تک مہلت ہے، فرصت ہے، تو ان پر فوراً عذاب نازل ہو جاتا. اللہ اللہ اللہ. انسان سمجھتا ہے کہ خیر ہے، چھوٹا سا گناہ ہو گیا، معمولی سی بات، ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی، خیر ہے کوئی نہیں، ایک نماز چھوٹ گئی، چند روزے چھوٹ گئے، تھوڑے سے پیسے لے لیے، کھا لیے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر یہ مقدر نہ ہو چکا ہوتا، اللہ کریم نے یہ طے نہ کر دیا ہوتا کہ انسانوں کو اتنی دیر فرصت ملے گی، تو اسی پہلے گناہ پہ عذاب کا لزوم نازل ہو جاتا، لازم ہو جاتا. اللہ کی نافرمانی ضروری نہیں کہ بندہ بار بار ہی کرے، کسی کو دوسری بار انکار کرنے کی یا گناہ کرنے کی فرصت ہی نہ ملتی، پہلے جرم پہ عذاب لازم ہو جاتا. یہ تو اس کا ایک طے شدہ پروگرام ہے کہ اس نے لوگوں کو ایک خاص مدت تک کے لیے مہلت دے دی ہے. اور پھر اس کا احسان عظیم یہ ہے کہ اس نے توبہ جیسی نعمت عطا کر دی کہ کتنی خطائیں بھی کر چکے ہو تو کم از کم پہلی قوموں کے آثار دیکھ کر، ان کے انجام سن کر، ان کے حالات اور ان پر نازل ہونے والے عذاب سن کر توبہ کر لو اور اللہ کے عذابوں سے بچ جاؤ. ورنہ سزا دینے کے لیے گناہ کی مہلت دینا ضروری نہیں تھا. جب کوئی گناہ کرتا اس پر عذاب نازل ہو جاتا.
آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیں، کوئی سرکاری ملازم ہے، وہ غلطی کرتا ہے تو اسی وقت گرفت ہو جاتی ہے. یہ کوئی نہیں سوچتا کہ اسے تھوڑی سی مہلت دو غلطیاں اور کر لے. آپ کے اپنے ذاتی ملازم ہیں، غیر حاضری کرتے ہیں یا کام نہیں کرتے یا غلطی کرتے ہیں، تو آپ یہ مہلت نہیں دیتے کہ خیر ہے اسے 2-4 غلطیاں اور کرنے دو. ایسا کوئی نہیں کرتا. جب غلطی ہوتی ہے گرفت آ جاتی ہے. لیکن وہ ایسا کریم ہے کہ اس نے انسانوں کو مہلت دی. فرمایا یہ میرے ساتھ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اور اگر یہ طے نہ کر دیا ہوتا کہ انہیں اتنی مہلت ملے گی تو پہلی غلطی پہ عذاب کا نزول لازم ہو جاتا اور گرفت ہو جاتی. اب ایک تو خود جرم کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، پھر دوسرا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تنقید کرتے ہیں. امتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق یہ ہے کہ جو حضور فرما دیں ایک ہی دلیل کافی ہے کہ یہ حضور کا ارشاد ہے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے. یہ جرم نہیں بلکہ یہ ضروری ہے کہ یہ تحقیق کی جائے کہ یہ حکم حضور کا ہے. جب یہ ثابت ہو کہ یہ حضور کا ارشاد ہے تو پھر کسی دوسری دلیل کی کوئی ضرورت نہیں، کسی دوسری وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن بڑی عجیب بات ہے، کفار تو خیر مذاق اڑاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، طعن و تشنیع کرتے تھے. یہ بھی کہتے تھے اگر گناہوں پہ عذاب ہونا ہے تو آپ کے ارشاد کے مطابق تو ہم گناہ کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اور اہل مکہ نے تو بیت اللہ کے پردے تھام کر دعا کی تھی کہ اگر یہی حق ہے، یہی سچ ہے، ان کان ھذا ھو الحق، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اگر یہی حق ہے تو ہم پر پتھر برسا یا اللہ، اویتنا بعذاب علیم، یا اس سے بھی بڑا کوئی عذاب بھیج دے. اس حد تک چلے جاتے تھے کہ فرمایا نبی اور امتی کا یہ تعلق نہیں ہے. کفار اگر یہ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے عند اللہ. لہذا آپ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر فرمائیے. فاصبر علی ما یقولون، اس طرح کی جو باتیں وہ کرتے ہیں آپ اس پہ صبر فرمائیے. بڑی عجیب بات یہ ہے کہ معاملہ اتنا نازک ہے کہ حضور نے جو فرمایا وہ کسی تک پہنچا تو اب وہ لم تلاش کرے، یعنی وجہ تلاش کہ ایسا حضور نے کیوں فرمایا، تو یہ جرم بن جائے گا. جیسا کہ ہماری عادت ہے ہر چیز کی ہم وجہ یا لم تلاش کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، ایسا کیوں کہا گیا، ایسا کیوں فرمایا. نبی اور اس کے امتی کے تعلق میں کوئی لم، کوئی وجہ نہیں. سمعنا و اطعنا، ہم نے آپ کا ارشاد عالی سنا اور ہم نے مکمل اطاعت کر لی. تو فرمایا آپ صبر فرمائیے جو کچھ یہ کہتے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، سورج کے طلوع ہونے، دل کے شروع ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح کیجیے. وقبل غروبها، اور اس کے غروب سے پہلے بھی، رات کے شروع ہونے سے پہلے بھی اور دن کے شروع ہونے سے پہلے بھی. گویا فجر اور عصر اس میں آ گئی. من آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی، اور رات کے اوقات میں بھی آناء اللیل، رات کی پہنائیوں میں بھی
رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اطراف میں بھی اللہ کریم کی تسبیح، اس کی پاکی، اس کی عظمت بیان کیجیے۔ گویا اوقات صلاۃ بھی علماء نے اس سے ثابت کیے ہیں، اور یہ بات یقینی ہے کہ دنیاوی رنج و الم، لوگوں کے باتیں، لوگوں کے تانے مینے، لوگوں کے اعتراضات، خرافات، ان سب سے محفوظ رہنے کے لیے اور ان سے پریشان نہ ہونے کے لیے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی ثنا کی جائے، نماز بر وقت ادا کی جائے، تو یہ اس سب سے بچا لیتی ہے، یعنی اس کی تکلیف نہیں ہوتی، اس سے پریشانی نہیں ہوتی، اس سے دل پریشان نہیں ہوتا۔ لعلک ترضی، تاکہ آپ خوش ہو جائیں، آپ کی طبیعت بشاش رہے۔ تو یہ جو لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں یا بے جا اعتراضات ہوتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے، یہ کرتے رہتے ہیں۔ مجھے اگلے دن کسی کا خط ملا، اس نے بڑا وہ 2 صفحے بھرے ہوئے تھے، تم منافق ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، اور جرأت اتنی نہیں کہ آخر میں اپنا پتہ تو لکھ دو بھائی، کس بات پہ تم خفا ہو، میں تم سے بات تو کر لوں، میں تمہیں خط تو لکھ دوں کہ تمہیں کہیں غلط فہمی لگی ہے یا میں نے کہیں غلطی کی ہے۔ تو یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں، پھر کوئی عطا پتہ نہیں، اتنی جرأت نہیں۔ یہ اگر کرنی ہے بات تو پھر اپنا پتہ تو لکھو۔ تو فرمایا جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب رات کی تنہائیوں میں اللہ اللہ کرتے ہیں، جب دن کے شروع ہونے سے دن کے ختم ہونے سے قبل بھی بعد بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں، تو یہ وہ ساری تھکن اتار دیتا ہے، آپ کی طبیعت کو بشاش کر دیتا ہے، آپ کی قلب پر تازگی آ جاتی ہے، لوگوں کے طعن و تشنیع اسے زخمی نہیں کرتے، اس پر ایک ڈھال آ جاتی ہے ذکر الہی۔ اب ہماری مصیبت یہ ہے کہ الحمدللہ ہم پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن پریشانی نہیں جاتی۔ وہ بشاشت جو قرآن کریم کہہ رہا ہے وہ ہمارے دلوں پر کیوں نہیں آتی؟ لعلک ترضی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، وہ ہمیں کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ ہماری ایک عادت ہے، ہم ہر کام کو روٹین بنا لیتے ہیں، جیسے ایکسرسائز ہوتی ہے نا، اور ایکسرسائز کو بھی اگر روٹین بنا لیا جائے تو وہ اپنا کام نہیں کرتی۔ آپ ایک ورزش کرتے ہیں، اگر اسے روٹین بنا لیں، آپ 10 ڈنڈ بیٹھ کے روز نکالتے ہیں، اگر روٹین بنا لیں روز 10 ہی کریں تو وہ آخر کام کرنا چھوڑ دے گی، باڈی یوز ٹو، بدن جو ہے اس کا عادی ہو جائے گا۔ وہ کبھی آپ 10 کے 8 کر لیں اور کبھی 10 کے 12 کر لیں، یعنی اسے روٹین نہ بننے دیں، پھر وہ اپنا کام ایکسرسائز بھی کرے گی۔ تو ہم نمازوں کو بھی روٹین بنا لیتے ہیں، روٹین نہ بنائیں نا، ہر نماز پورے دھیان، پوری توجہ سے پڑھیں، کبھی کسی نماز کے ساتھ 2-4 رکعت نفل زیادہ کر لیں، کبھی کسی نماز کے ساتھ تلاوت کا اہتمام کر لیں، کبھی تھک گئے ہیں تو فرض سنتیں ادا کر کے نوافل چھوڑ بھی دیں، خیر ہے۔ تو وہ جو ہر نماز اپنے طور پر ادا کی جائے، روٹین نہ کی جائے، وہ طعن و تشنیع سے ڈھال بن جاتی ہے اور طبیعت کو خوش کر دیتی ہے۔ ہم کرتے ہیں، ہمیں یہ چیزیں کیوں نصیب نہیں، ہم روٹین بنا لیتے ہیں، پھر سوچتے کہیں رہتے ہیں، سجدے کہیں کرتے رہتے ہیں، ایک روٹین ہے، ایک عادت ہے، وہ پوری کرنی ہے۔ تو تلاوت جب بھی کریں نئے سرے سے آغاز کریں، روٹین نہ بننے دیں، اس پہ غور کریں، فکر کریں۔ نماز جب بھی ادا کریں
تو اس طریقے سے ادا کریں کہ یہی میری پہلی نماز ہے اور یہی میری آخری نماز بھی ہو سکتی، کیا پتہ اگلی نماز تک فرصت ملے یا نہ ملے۔ تو روٹین یہ ہوتی ہے کہ آپ جلدی جلدی آئے، پانی کے چھٹے مارے، کوئی جگہ گیلی کی، کوئی خشک رہ گئی، رکوع میں گئے تو قیام کی طرف نہیں لوٹے، دھڑام سے سجدے میں گرے، پھر مرغ کی طرح 2 چونچیں ماری، جلسہ بھی پورا نہ کیا، جلدی جلدی ختم کر کے یہ جا وہ جا وہ، پھر باہر مسجد کے سامنے ہی کھڑے ہو کر آدھا گھنٹہ گپ لگاتے رہیں کسی سے۔ مسجد میں یہ حال ہوتا ہے کہ جلدی جلدی اٹھک بیٹھک کر کے باہر نکلیں، پھر فارغ ہیں، باہر کھڑے ہو کر بھی گپ لگاتے رہیں گے۔ تو یہ جو عادت بن جاتی ہے، ایک عادت نہیں، ہر صلاۃ باقاعدہ ادا کی جائے، یہ سمجھا جائے کہ آج تک جو پڑھی ہیں پتہ نہیں کس قابل تھیں، کہاں گئیں، قبول ہوئیں نہیں ہوئیں، چلو نئے سرے سے توبہ کر کے نئے سرے سے پھر نماز ادا کرتا۔ پھر یہ بھی خیال رہے کہ شاید اس کے بعد نماز کا وقت آئے نہ آئے، زندگی پہلے ساتھ چھوڑ دے، ہو سکتا ہے یہی میری آخری نماز ہو، کیا پتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو کفار طنز کرتے ہیں، بے دین لوگ طنز کرتے ہیں، برائے نام مسلمان بھی اب تو بڑا طنز کرتے ہیں، تو اس سے دکھ تو ہوتا ہے۔ فرمایا لیکن اس دکھ کا علاج یہ ہے کہ آپ فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج کے نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے دن کے دونوں اوقات میں اللہ کی تسبیح کریں، اور رات کی طوالت میں، رات کی تنہائیوں میں، رات کی خاموشی میں اللہ کی تسبیح کریں، اور دن کے اطراف میں بھی۔ تو ساری نمازیں پنجگانہ جو ہیں ان کی ترتیب ایسی ہے کہ اس آیہ کریمہ کے مطابق نہ دن ذکر سے خالی رہتا ہے نہ رات ذکر سے خالی رہتی ہے۔ فرمایا لعلک کا ترضا، تاکہ ان کی برکات سے آپ کی طبیعت بشاش رہے۔ جو کوئی طعن و تشنیع کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے، اس کا مقصد یا اس کا نتیجہ یہ چاہتا ہے وہ کہ آپ کو پریشان کرے۔ تو گویا اس کا وار خالی جاتا ہے، آپ کا دل پریشان نہیں ہوتا، آپ کے دل پہ بشاشت آ جاتی ہے، خوشی آ جاتی ہے، تو ایسا کرنے والے کا وار خالی جاتا ہے۔ یہ چیز جھال ذکر الہی اور اللہ کی سجدے اور نمازیں اور اللہ کی پاکی بیان کرنا جو ہے یہ ڈھال بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازیوں کو تو چڑچڑا تو نہیں ہونا چاہیے، خوش اخلاق اور ہر وقت خوش باش ہونا چاہیے۔ چڑچڑا پن تو تب آتا ہے کہ یہ چیزیں، یہ باتیں جب طبیعت پہ اثر کرتی ہیں تو اس میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ چلو اللہ کا ترضا، آپ خوش باش رہیں، آپ کی طبیعت بشاش رہے۔ تو اپنی نمازوں کا اور اپنے اذکار کا اور اپنی تلاوت کا ہمیں یہ دھیان بھی رکھنا چاہیے کہ کیا میں باقاعدہ کر رہا ہوں اور اس سے قلب پر بشاشت آ رہی ہے یا نہیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ پھر یہ نہ دیکھیں ان چیزوں کی طرف آپ نگاہ نہ کیجئے جو ہم نے ان کفار کو یا نافرمانوں کو دے رکھی ہیں۔ دنیاوی دولت ہے ان کے پاس، دنیاوی عہدے ہیں، جاہ و حشم ہے۔ فرمایا یہ ظاہری زندگی کی چیزیں ہیں، ظاہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے ظاہر کی یہ چیزیں ہیں۔ عہدہ ہے، وزیر ہو گیا، صدر ہو گیا، وزیر اعظم ہو گیا ہے، یہ
پولیس افسر ہو گئے، یہ ڈپٹی کمشنر ہو گئے، اس کا ان چیزوں کا، عہدوں کا، دولت کا دین سے تعلق نہیں ہے، یہ دنیا داروں کو بھی دی جاتی ہیں۔ اور کس لیے دی جائے؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ ان سب کی آزمائش اور امتحان ہے کہ اتنے وسائل پا کر کیا اس نے اللہ کی راہ میں یہ وسائل اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیے یا اپنی مرضی سے خرچ کیے؟ یہ ان کی آزمائش ہے، اس کی پرواہ نہ کیجیے۔ ہاں، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو رزق آپ کو پروردگار نے دیا ہے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یعنی دنیا میں بھی جسے رزق حلال میسر ہوتا ہے اور اس سے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو وہ تو باقی رہنے والا ہو گیا نا، اس کے اثرات تو قیامت میں بھی، اس کے نتائج تو اس کے کام آئیں گے، وہ تو دائمی رزق ہو گیا۔ بندے مومن کو جو رزق ملتا ہے حلال اور جائز وسائل سے، تھوڑا ہے یا بہت ہے، بہت بھی مل سکتا ہے، تھوڑا بھی مل سکتا ہے، لیکن جو مل جائے، جس کو جو مل جائے اس کو اس پہ راضی اور خوش رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے جائز وسائل سے جو دیا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جائز وسائل سے، حلال وسائل سے رزق آیا، پھر حلال اور جائز امور پر خرچ ہوا تو یہ تو ایک دائمی رزق، یہ صرف دنیا کو تو نہ رہا، یہ تو آخرت کے بھی کام آ گیا، اس کے نتائج تو آخرت میں بھی اس کا آرام۔ تو یہ دولت دنیا ناجائز وسائل سے آتی ہے، دنیا میں تو شاید وہ آرام پہنچاتی ہو، بلٹ پروف گاڑیاں مل گئیں، گارڈ مل گئی، عزت دنیاوی مل گئی، آرام دہ بستر مل گئے، اچھا کھانا مل گیا، لیکن جب اس پہ نتائج مرتب ہوں گے تب کیا ہوگا؟ اتنا آرام وہ نہیں دیتا، چند روزہ زندگی میں چند لمحے آرام کے دیتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے وبال جاں بن جاتا ہے، تو وہ تو مصیبت بن گئی۔ بندے مومن کو جو رزق حلال وسائل سے ملتا ہے اس پہ اسے قناعت کرنی چاہیے، زیادہ دے اس کی مرضی، کم دے اس کی مرضی، جو وہ عطا کر دے۔ وہ خالق ہے، ہر لمحہ ہر سیل کو زندہ رکھنے والا وہ ہے، ہماری ضروریات سے بھی آگاہ ہے اور اس کی بارگاہ میں کوئی کمی بھی نہیں۔ وہ اپنے اندازے سے جو دیتا ہے اس کا اندازہ درست ہے، صحیح ہے، ہمارے اندازے غلط ہیں، ہمارے اوہام ہیں، ہم اوہام پہ اندازہ لگاتے ہیں، ہمارا علم یقینی نہیں ہوتا، ایک وہم ہوتا ہے ایسا نہ ہو جائے، یہ کر لو، ویسا نہ ہو جائے۔ تو اس کے بجائے اللہ کریم کی طرف سے جو ملتا ہے، حصول رزق کے لیے جائز وسائل اختیار کریں، حلال طریقے سے کمائیں، زیادہ کمائیں، دعا کریں، اللہ آسانیاں دے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن ساتھ یہ بھی خیال رہے کہ اللہ کی طرف سے جو ملتا ہے اس پہ خوش رہیں، اس پہ شاکر رہیں، وہ بہتر ہے آپ کے لیے، اور وہ دونوں جہانوں میں رزق و رب کا خیر آپ کے پروردگار کی طرف سے جو ملتا ہے وہ بہتر بھی ہے، خیر بھی ہے، وہ اب کا وہ ہمیشہ رہنے والا، وہ یہیں آرام نہیں دے گا آپ کو، اس کا آرام آپ کو آخرت میں بھی ملے گا، دائمی زندگی میں بھی ملے گا۔ تو پھر ان دنیا داروں کو دیکھ کر اور پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اپنی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو تو جو کچھ ملا ہے وہ آزمائش کے طور پر، کہ دیکھیں یہ کرتے کیا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل خانہ کو بھی، آل کہتے ہیں گھر کے ان افراد کو جن کے اخراجات کا مدار اس بندے پر ہو، بیوی ہے، بچے ہیں، کوئی بزرگ ہیں گھر کے جن کا مدار اس پر ہے، یا بچوں کے بچے ہیں جن کا مدار اس پر ہے، اس کی اجازت سے جنہیں کوئی کھانا روزی جو ملتا ہے یا اس کی کمائی سے وہ پلتے ہیں، وہ سارے اہل ہوتے ہیں۔ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اہل کو بھی نماز کا حکم کیجئے، نماز پر کاربند کیجئے۔
وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور پہلے خود اس پر کاربند ہوئیے۔ جو بزرگ خود نماز ادا نہیں کرتے اور بچوں کو جھڑکتے رہتے ہیں نماز پڑھنے میں، وہ کہتے ہیں بابا پڑھتا تو ہے نہیں، ہمیں بھگایا ہوا ہے۔ قرآن کریم نے بھی یہ اصول بتایا ہے کہ جو نیکی بچوں کو تعلیم کرنا چاہتے ہو اس پر قائم رہو، خود وہ نیکی کرو، خود وہ عبادت کرو، خود نمازیں ادا باقاعدگی سے کرو، کہ جو کام آپ کرتے نہیں وہ کہنے سے، آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا۔ بچے بھی انسان ہیں، آپ کے اہل، آپ کے گھر والے بھی انسان ہیں، وہ کہیں گے اتنا اچھا کام ہے تو خود کیوں نہیں کرتا؟ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اللہ کریم آپ سے کوئی دولت نہیں چاہتے کہ آپ بہت سی دولت کمائیں اور پھر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور پھر اللہ کا مقصد پورا ہو جائے۔ پتہ ہے یہ بھی لوگوں نے ایک بنایا ہوا ہے، اب تو مسلمانوں نے بھی یہ بنا لیا ہے، کفار بھی اکثر یہ کرتے تھے، کنواں بنوا دیا، ہسپتال بنوا دیا، بہت سے پیسے کمائے۔ ابھی تک وہ ہندوؤں کے بنائے ہوئے خیراتی اسپتال، گنگا رام اسپتال، گلاب دیوی اسپتال چل رہے ہیں۔ وہ لیڈی ریڈنگ پشاور میں ہے، وہ بھی تو ایک عیسائی عورت تھی، لارڈ ریڈنگ کی بیوی تھی لیڈی ریڈنگ، جس کے نام سے چل رہا ہے۔ تو کافر بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ چلو ہم نے اور تو کچھ نہیں کیا، پیسے جو ہمارے پاس یا جو ہمارے پاس اختیار ہے اس سے کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کر جائیں۔ فرمایا اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں کمپلسیٹ نہیں ہوتی۔ اللہ تمہارے رزق کا ضرورت مند نہیں بیٹھا، وہ خود تمہیں رزق دے رہا ہے، تم رزق دے کر اسے کیا راضی کرو گے؟ پہلے عقیدہ اور کردار درست کرو، پھر آپ کی خیرات بھی نیک اعمال میں آئے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہمیں تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے، روزی تو ہم تمہیں دیتے ہیں، تم ہم پر کون سا احسان کر رہے ہیں؟ اب ہم لوگوں نے بھی یہ سمجھ لیا ہے حج فرض ہے نا، عمرہ نفل ہے۔ استطاعت ہو تو پہلے فرض ادا کرے، حج کرے، پھر اگر فرصت بھی ہے، پیسے بھی ہیں تو عمرے کرے، نفل ہے، ہر سال کرے، سال میں 10 دفعہ کرے۔ لوگوں نے حج چھوڑ دیا ہے، عمرہ کر آتے ہیں، فرض چھوڑ دیا ہے۔ اب جس سے پوچھو عمرے پر جا رہا ہوں، حج کیا ہوا ہے؟ او نہیں وہ تو کوئی نہیں فرصت نہیں ملی۔ بھئی حج نہیں کیا تو عمرہ کس کا؟ یعنی حج فرض ہے، آپ میں استطاعت ہے، حرم تک آنے جانے کی فرصت ہے، صحت ہے، مانے کوئی شے نہیں ہے تو پہلے حج کریں۔ عمرہ پھر نفل ہے، نفلی حج ہے، عمرہ بھی حج ہے، نفلی حج ہے، پھر عمرے کرتے رہیں۔ اب یہ رواج ہو گیا ہے، نماز کوئی نہیں پڑھتا، روزے کوئی نہیں رکھتا، زکوٰۃ کوئی نہیں دیتا، سود کھا لیتے ہیں، حج کوئی نہیں کرتا، عمرہ کراتے ہیں۔ چلو جی یہ خانہ پوری ہو گئی، اللہ بھی راضی ہو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہیرا پھیری مت کرو، میری راہ میں پیسے خرچ کر کے مجھ پہ احسان نہ کرو، تم مجھے کیا دو گے؟ تمہیں تو خود میں نے دیا ہے۔ تمہارے پاس جو پیسہ ہے، جو فرصت ہے، جو صحت ہے، جو وسائل ہیں، یہ تو میں نے تمہیں دیے، تم مجھ پہ احسان کر رہے ہو۔ لا نسألک رزقا، مجھے تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ نحن نرزقک، رزق تو تمہیں ہم دیتے ہیں، بھائی تم ہم پر کون سا احسان کر رہے؟ ایک آدمی کو آپ 5000 روپے تنخواہ دیتے ہیں، کل اس نے 500 روپے اٹھائے ہوں، کہ یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ کیا تحفہ ہے بھائی؟ 5000 تو مجھ سے لے کر گئے، تو 500 کون سا تحفہ ہے؟ یہ حال تو بندے کا ہے، تو رب کریم کے بارگاہ میں کیا ہوگا؟ بندہ تو کوئی رازق تو نہیں ہے، بندہ تو خود محتاج ہے، مالک بھی محتاج ہے، ملازم بھی محتاج ہے۔ محتاج کو کیا دے گا؟ بس دنیا کا ایک نظام ہے، چل رہا ہے۔ تو مالک فرماتے ہیں تم دولت دے کر مجھ پہ احسان نہ کرو، اسپتال بنوا کر اور تالاب بنوا کر اور سڑکیں بنوا کر کہ یہ تمام اعمال کا متبادل ہو گیا، میں ایمان نہیں لایا تو کیا ہوا، نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا، اللہ کے رسول سے تعلق نہیں ہے تو کیا ہوا، یہ اس کا مطلب فرمایا مجھے تمہارے رزق تو میں تمہیں دیتا ہوں، بیوقوف، تم مجھے کیا دے کر خوش کر رہے؟
والعاقبۃ للتقوی، انجام کار اللہ کی خلوص سے دل سے کی ہوئی اطاعت کام ہے۔ تقوی ایک کیفیت ہے جو اطاعت میں پائی جاتی ہے۔ جب بندہ اطاعت کرتا ہے تو اس میں جتنا خلوص ہے، جتنی کیفیت ہے، ایک از خود ایک مسرت سی دل پہ آ جاتی ہے کہ میں اپنے رب کا حکم بجا رہا ہوں، میں اپنے نبی کا اتباع کر رہا ہوں، ایک بشاشت از خود قلب پہ آ جاتی ہے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ کا شکر آ جاتا ہے کہ یا اللہ 1400 سال بعد آپ کا ارشاد عالی تو نے مجھ تک پہنچا دیا۔ کتنے وسائل بنائے، کتنے زمانے گزرے، کتنی انسانی نسلیں گزریں، کتنے دور گزرے، صدیاں بیت گئیں، تیرا احسان ہے کہ تو نے قول رسول مجھ تک پہنچا دیا۔ پھر تو نے مجھے توفیق دی کہ میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ اللہ کا طرز آب و بشاشت آتی ہے نا، دل پر خوشی آتی ہے کہ کتنی مزے کی بات ہے۔ تو فرمایا یہ دولت، یہ شہرت، یہ عہدے، یہ مرتبے اللہ دے تو بڑی اچھی بات ہے، نہ دے تو اور بھی اچھی بات ہے کہ یہ دنیا کی آزمائش ہے، امتحان گاہ ہے۔ ریاست و سلطنت بھی جنہیں مل جاتی ہے بظاہر تو بڑی شان و شوکت ملتی ہے، لیکن جب حساب ہوگا تو پتہ چلے گا ذمہ داریاں کتنی ہیں۔ کم و بیش 21 کروڑ کے لگ بھگ آبادی ہے پاکستان کی۔ سرکاری اعداد و شمار میں تو 16 17 کے 18 کروڑ کہتے ہیں، لیکن غالباً شاید اس سے بھی کچھ زیادہ ہو، 21 کروڑ کے لگ بھگ۔ اب اس بندے کا حال سوچیں آپ جسے روز محشر بارگاہ الوہیت میں کھڑے ہو کر 21 کروڑ لوگوں کے حقوق کا جواب دینا پڑے گا کہ اس کے حق کی نگہداشت کی، اس تک اس کا حق پہنچایا۔ تب وہ سوچے گا کہ میں اگر ایک جھگی والا فقیر ہوتا تو اچھا ہوتا اس وزارت عظمیٰ سے اور اس حکم، اس سلطنت سے اور ریاست سے۔ ایک دفعہ ایک بہت بڑے مسلمان حکمران کی بات چل پڑی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، تو عظیم فتوحات بھی ہیں ان کی اور بڑا عظیم کردار بھی ہے، بہت نیک، بہت صالح، خود شب زندہ دار اور بڑے نامور مجاہد۔ اسلام کے مجاہدوں میں ان کی مثال دی جاتی ہے، بہت بڑے بڑے کام کیے انہوں نے۔ تو اس بات ان کی تاریخ پہ ہوتی رہی۔ حضرت تاریخ بھی بڑی فصاحت سے بیان فرمایا کرتے تھے، جس بات کی تاریخ، اس کے وجوہات، اس کے نتائج، اس کے حالات بڑی فصاحت سے بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو میں نے آخر میں یہ جسارت کر لی، میں نے پوچھا حضرت یہ ساری باتیں تو دنیا کی ہیں، برزخ میں اس کا کیا حال ہے؟ حضرت نے سنجیدہ ہو کر فرمایا کہ نجات تو حاصل کر گیا ہے، گرفت سے تو بچ گیا اللہ کی، لیکن اتنا ہی گزارا ہے جیسا کسی کے پاس باجرے کی روٹی گزارے کے لیے ہو اور ایک کچے مکان میں زندگی بسر کر رہا ہو، بس اتنا کچھ ہو گیا ہے اس کے کارنامے، اس کی زندگی، اس کے شب و روز پڑھیں تو ہم سے زیادہ عابد و زاہد، سچا کھرا مجاہد، مثالی فتوحات کی ایک لمبی فہرست ہے، مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی ایک بڑی فہرست ہے۔
لیکن بھائی کروڑوں بندوں کا حساب دے کر اس سے نکلنا بھی اتنا آسان کام تو نہیں۔ تو فرمایا بھائی اتنی ایک نجات اس کی ہو گئی ہے جیسے کسی غریب کو باجرے کی روٹی مل جائے اور اس پہ گزر کرتا رہے، بس اتنا ہے اس کا گزارا، برزخ میں گرفت کوئی نہیں، اس پر عذاب نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے عدل کی مثال دی جاتی ہے، میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جب آپ زخمی ہوئے اور فجر کے وقت پر پیٹ مبارک شکم مبارک پھٹ گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک کوئی یہودی جراح تھا، آپ اس کی طرف دوڑے تو بڑے بڑے جراح، تلواروں کا زمانہ تھا، جنگ ہوتی تھی اور بڑے بڑے کاریگر زخم اس کو سینے والے، رفو کرنے والے، مرم لگانے والے جراح بڑے بڑے نامور ہوتے تھے۔ تو اس کے پاس پہنچے اور اسے فرمایا کہ فوراً تیار ہو، امیر المومنین زخمی ہو گئے ہیں۔ تو اس نے کہا میں اپنی سواری، فرمایا نہیں میرے پیچھے گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ، اپنا وہ دواؤں والا بیگ لے لو، اتنی فرصت نہیں ہے۔ تھوڑے سے اس کے گھر سے آگے آئے تو گھوڑا روک لیا اور اسے فرمایا اتر جاؤ۔ اس نے کہا آپ نے مجھے سواری بھی نہیں لینے دی اور اب کہہ رہے ہو اتر جاؤ، واپس چلے جاؤ، کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا وہ بکریاں دیکھ رہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ بکریاں دیکھ رہے ہو وہ کسی اور کی ہیں اور جس کھیت میں ہیں یہ کسی اور کا ہے۔ دوسرے کی بکری دوسرے کے کھیت میں، اس کا مطلب ہے فاروق اعظم کا انتقال ہو چکا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بات سے اندازہ لگایا کہ اب تمہاری رفوگری کی اور مرم کی ضرورت نہیں رہی ہے، امیر المومنین کا انتقال ہو چکا ہے، ورنہ دوسرے کی بکری دوسرے کے فصل میں نہ جاتی۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے مالی و مالیہ، میں نے جو کچھ کیا ہے، جتنی عبادت کی ہے، جتنا جہاد کیا ہے، جتنا عدل کیا ہے، جتنا انصاف کیا ہے، 26 لاکھ مربع میل فتوحات کا علاقہ ہے 10 سال میں فاروق اعظم کا، اور انصاف ایسا ہے کہ اس 26 لاکھ مربع میل میں کسی کافر عورت کی چیخ سنائی نہیں دیتی، کسی کافر بچے کے آنسو دکھائی نہیں دیتے، کسی کافر بوڑھے کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ تو فرمایا کرتے تھے مالی و مالی، اس سارے کا اللہ مجھے کوئی اجر نہ دے اور مجھ سے پوچھے کچھ نہیں، بس مجھے کچھ بھی نہ دے اور مجھ سے جواب طلبی نہ کرے تو میں راضی ہوں۔ تو فرمایا والعاقبۃ للتقویٰ، آخرت اس خلوص، اس قلبی کیفیت پہ مرتب ہوگی جو اطاعت میں آپ کو نصیب ہے۔ تقویٰ ایک کیفیت ہے، جیسے ہمارے ہاں الیکشن آ جاتے ہیں، ہم ووٹ دیتے ہیں، سادہ سی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس کوئی ووٹ لینے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار میرا بھائی امریکہ یا برطانیہ ہوتا ہے، ابو ظبی ہوتا ہے، سعودیہ میں ہے، تو یار ہمارا وہ بڑا خیال رکھتا ہے، میں اس کی مرضی کے بغیر تو ووٹ نہیں دیتا، اس سے پوچھوں گا یا تم اس سے رابطہ کر لو، اگر میں تمہیں ووٹ دے دوں، وہ کہ اس کو نہیں دوسرے کو دینے کے تو یار یہ نہیں، میں اس کی ناراضگی برداشت نہیں کرتا۔ یہ نسبت جب اللہ سے ہو جائے کہ میں یہ کام اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ ناراض ہوں گے اور یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہوں گے، جب یہ دل کی نسبت اللہ سے ہو جائے تو اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ تو فرمایا آخرت دولت پر نہیں، عہدوں پر نہیں، آسائشوں پر نہیں، بڑے گھروں پر نہیں، بڑے مرتبوں پر نہیں، آخرت تقویٰ پر نصیب ہو۔
والعاقبۃ للتقوی۔ وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ، کوئی نشانی ایسی ہمیں کیوں نہیں دکھاتے ہم مطمئن ہو جائیں۔ اعتراض کافروں کا یہ ہے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک افغانی آیا اور 2 سال ٹھہرا رہا۔ 2 سال کے بعد اس نے کہا حضرت میں اجازت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم آئے 2 سال رہے، تم نے آنے کا مقصد بھی بیان نہیں کیا، میں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کہ خود بیان کرے گا، یہ نہ کہے کہ میری مہمانداری سے اکتا گئے ہیں، مجھے رخصت کرنا چاہتے ہیں، میں نے بھی نہیں پوچھا۔ تو تم آئے کیوں تھے یہ تو بتاؤ، جانا ہے چلے جاؤ، آئے کیوں تھے؟ جی میں آیا تو تھا، میں نے سنا تھا کہ آپ بڑے اللہ والے ہیں اور آپ سے اللہ اللہ سیکھوں گا، پھر یہاں آ کر میں نے سوچا کوئی کرامت دیکھوں گا، تو تب کوئی کرامت ہی کوئی نہ ہوگی تو پھر مجھے اللہ اللہ انہوں نے کیا سکھا، تو میں تو 2 برس رہا، میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو میں نے پھر کیا سیکھنا ہے، میں تو جاتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 2 برس بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، تو میرے ساتھ 2 برس رہا، ذرا یار مجھے کوئی ایک بات بتا دے جو میری خلاف سنت ہو، میں کم از کم اپنی اصلاح تو کر لوں۔ تو جو 2 سال اتنے غور سے دیکھتا رہا کہ میں کیسے سوتا ہوں، کیسے اٹھتا ہوں، کیا کھاتا ہوں، کہاں جاتا ہوں، کیسے ملتا ہوں، عبادت کیسے کرتا ہوں، تلاوت، یہ ساری باتیں تو 2 سال تو اس انتظار میں رہا کہ کوئی کرامت دیکھوں، تو نے تو پوری نظر رکھی ہوگی، تو کوئی خلاف سنت بات مجھے بتا دے۔ کہنے لگا 2 سال میں نے تو کوئی خلاف سنت نہیں، تو انہوں نے فرمایا اور کرامت تو کس کو کہتا؟ کرامت کسی جانور کا نام ہے؟ سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ کوئی اتباع رسالت پناہی کے سانچے میں ڈھل جائے، میاں اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی؟ تو فرمایا یہ کافر کہتے ہیں کوئی ایسا معجزہ، کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں لاتے جس سے ہم مطمئن ہو جائیں۔ فرمایا اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، فرمایا اب یہ اعتراض کرتے ہیں تو پہلی پرانی آسمانی کتابیں جو آ رہی ہیں کیا ان میں یہ نشانی موجود نہیں تھی کہ محمد الرسول اللہ مبعوث ہوں گے؟ اور آپ کی بعثت ہی کیا اس نشانی اور اس معجزے کی اثبات کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر یہ سمجھنا چاہیں تو یہ سارے کافر بھی کوئی نہ کوئی دعویٰ، تو یہ عرب کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، کوئی کہتا، یہودی کہتے تھے ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو فرمایا ان سب نے کسی نہ کسی کو اپنا پیشوا بنا رکھا ہے، اگرچہ کرتے کفر ہیں، نام بزرگوں کا لاگ ہے کار، تو پھر جو ان پر کتابیں نازل ہوئیں کیا ان میں آپ کا ذکر خیر نہیں تھا؟ اور پھر آپ ان کے سامنے مبعوث نہیں ہو گئے، تو اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا کہ صدیوں پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان میں جو دلیلیں، ان میں جو نشانیاں آپ کی دی گئیں، آپ ان کے مطابق دنیا میں جلوہ گر ہوئے، مبعوث ہوئے، تو کیا یہ سب سے بڑی نشانی نہیں ہے؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ فرمایا یہ عجیب لوگ ہیں، اگر ہم ان کو پکڑ لیتے ان کے کفر و شرک پر تو تب انہوں نے میدان حشر میں آ کے پھر چیخنا تھا کہ اللہ آپ نے کیوں ہماری طرف کوئی نبی یا رسول نہیں بھیجا، ہم اس کا اتباع کرتے اور اس ذلت و خواری سے بچ جاتے اور آپ کی رضا کو پا لیتے۔
یعنی اگر میں آپ کو مبعوث نہ کرتا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت تک یہ دور فطرت رہتا اور یہ سارے کافر پھر ویسے چلاتے کہ اللہ پاک آپ نے کوئی رسول تو بھیجا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، بعد میں ہمیں کون بتاتا، اگر کوئی آپ کا رسول ہوتا نبی ہوتا ہم اس کا دامن تھام لیتے اور آج اس آخرت کی ذلت و خواری سے بچ جاتے۔ لیکن جب رسول بھیج دیا تو اب اس پہ نئے اعتراض سوچیں۔ اب ان کے پاس قیامت کو وہ عذر بھی نہیں رہا، وہ بہانہ بھی نہیں رہا کہ کہیں یا اللہ تو نے رسول نہیں بھیجا، رسول بھی آ گیا، اب تو ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں رہا، اب تو ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں رہی، اب تو سوائے خلوص دل سے اتباع کے اور کوئی چارہ کار ہی نہیں۔ قرآن نے کتنا خوبصورت جواب دیا ہے، اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی طرف سے جواب ہے اور اس کی شان کو ایسا ہی زیبا تھا۔ وہ کہتے ہیں آپ کی ذات والا صفات ایسی ہے کہ سر تا پا خود معجزہ ہے، اللہ کی نشانی۔ آپ کی ذات کریم میں جسے معجزہ نظر نہیں آتا اسے پھر اور بھی کوئی معجزہ ہدایت کا سبب نہیں بنتا۔ ہم کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی، کیا ہم اور کیا ہماری نعت، کیا تعریف کریں گے ہم؟ کسی چیز کی تعریف کرنے کے لیے کما حق ہو اسے سمجھنا پڑتا ہے، پھر اس کی آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں، تعریف بھی کر سکتے ہیں۔ کہاں ذات پناہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں آج کا انسان، ہماری تو سوچیں شل ہو جاتی ہیں۔ نعت تو کی اللہ کریم نے، کافروں نے کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی ایسا معجزہ لائیں جس سے ہماری تسلی۔ فرمایا جاہلو، محمد الرسول اللہ کی ذات سے بڑا معجزہ کون ہو؟ جن کی ہر ادا ایک معجزہ ہے، جن کا وجود عالی، جن کا رخ انور، جن کا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا، جن کے بارے صدیوں سے اللہ کی کتابیں خبر دیتی آ رہی ہیں، نعت کا تو حق ادا ہو گیا۔ اب اس سے بڑا معجزہ کیا چاہتے ہو؟ سورج طلوع ہو گیا، تم کہتے ہو کوئی شمع جلاؤ۔ سورج نکلا ہوا ہے اور تم کہتے ہو کوئی شمع جلاؤ تو ہمیں نظر آئے، اور تمہیں سورج کی روشنی میں نظر نہیں آتا تو شمع کیا کرے؟ کافروں نے کہا کوئی معجزہ دکھاؤ، فرمایا محمد الرسول اللہ کی ذات سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ ہر ادا آپ کی عقل کو عاجز کر دینے والی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کل متربص فتربصوا، فرما دیجئے کہ جو کوئی بھی کچھ کرتا ہے اس کے انجام کو پانے کے لیے، اس کے نتیجوں کو پانے کے لیے انتظار کرتا ہے۔ جو بندہ بھی جو کچھ کرتا ہے، کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کہیں سرمایہ لگاتا ہے، تو اس کے انجام کا، اس کے فائدے نفع نقصان کے حاصل ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ کل متربص فتربصوا، سو تم بھی انتظار کر لو بھائی، جو اپنے لیے کاشت کر رہے ہو، جو تمہاری سوچیں ہیں، جو تمہاری فکریں ہیں، جو تمہارا کردار ہے، تو انتظار کر لو۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، بہت جلد یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ کون راہ راست پر تھا اور کون منزل مقصود پر پہنچا۔ کوئی لمبا وقفہ نہیں ہے، موت کو آنے دو، قبر میں جانے سے پہلے مرنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ کون منزل پر پہنچا اور کون بھٹک گیا۔ اگر تم میرا اتباع نہیں کرتے، میری بات نہیں مانتے، تو پھر انتظار کر لو، نافرمانی کر کے بھی دیکھ لو،
جو کوئی عمل کرتا ہے وہ نتیجے کا منتظر ہوتا ہے. تم بھی انتظار کرو، جب موت آئی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سیدھی راہ پر کون تھا اور کون منزل پر پہنچا اور کون بھٹک گیا اور گمراہ ہو کر تباہ ہو گیا. تو میرے بھائی، بڑی سادہ سی بات ہے. زندگی اتباع رسالت کا نام ہے، اور جب جب ہم سے دامان رسالت چھوٹ جاتا ہے تو یہ زندگی نہیں، موت بھی نہیں، یہ موت سے بھی کوئی بدتر چیز ہے. موت کم از کم کوئی برائی تو نہیں کراتی، زندگی کو ختم کر دیتی ہے، لیکن بندہ گناہ تو نہیں کرتا. یہ تو ہم سے گناہ کرا رہی ہے، یہ کوئی اور ہی بڑی مصیبت ہے، بڑی بلا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا. انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفة والایمان. اللہم ارزقنا اتباع نبیک و اتباع خلفاء الراشدین المہدیین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین فإنک علی کل شیء قدیر. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد برحمتہ. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.